جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف کے کیس میں بہت سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوئے، بہت سارے لوگ جان سے گئے۔ ان کی وجوہات کبھی سمجھ نہیں آئی، کبھی سامنے نہیں آئی اور نہ کبھی آئیں گی کہ وہ ان کو کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن تمام کو ایک ہی طرح کے حادثے کا شکار کیا گیا، یعنی ان کو دل کا عارضہ ہوا اور وہ چلے گئے۔ اس ہارٹ اٹیک کی وجہ کیا بنی؟ وہ کلاٹ تھے دل میں یا کوئی ایسی اور چیز تھی جس کی وجہ سے ان کی اموات ہوئیں، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب آ جائیں عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب کی جو تکالیف ہیں، جو ان کا بیماری ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیلز آنی شروع ہوئی ہیں۔ کچھ میری بات ہوئی ہے، کچھ میں نے بی لاگ محیط پیرزاد جو ڈاکٹر ان کا سنا، اس سے بھی کچھ آئیڈیا لیا، اور کچھ لوگوں سے جو میری بات ہوئی ایک دو سے، اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارے کا سارا عاصم منیر نے پلان کیا۔ عاصم منیر نے یہ پلان کیا کہ عمران خان کو مارنا ہے۔ یہ تو پلان کا بڑی دیر کا سمے پتہ کاتنا ہمراہ ہو چکا۔ اس میں مریم، شہباز شریف اور نواز شریف یہ برابر کے شریک ہے، آصف علی زرداری، یہ سارے کا سارے بندہ جو پورے کا پورا ٹولہ ہے جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہے، یہ اس بات میں شریک جرم ہے، اس بات میں شامل ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو کیا گیا، اس کی ملاقاتوں پہ پابندی لگانی، اس سے ملاقات نہ کرنے دینا، اس کی آنکھ کو نقصان پہنچانا۔ قیاس یہی ہے جی کہ ان کے کھانے میں ان کو کچھ دیا گیا، خیال یہی ہے کہ ان کے کھانے میں ان کو کچھ دیا گیا، اور پھر ان کو دور رکھا گیا لوگوں سے تاکہ لوگوں تک یہ بات نہ پہنچے۔ اس کے انہوں نے دو ٹارگٹ اچیو کیے۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی بات باہر نہ جا سکے، دوسرا انہوں نے ٹارگٹ یہ اچیو کیا کہ عمران خان کو توڑا جائے، عمران خان کو اس طریقے سے توڑا جائے کہ وہ مجبور ہو جائے کچھ ان کی شرائط ماننے پہ، عاصم منیر کی، اور عمران خان جو ہے وہ جھک جائے ان کے آگے، اور ہم اس کو عمران خان کو قوم کے آگے پیش کریں گے۔ یہ ہے آپ کا وہ نہ ٹوٹنے والا، نہ جھکنے والا، یہ ہے وہ عاصم منیر کے آگے جھکا۔ یہ عاصم منیر کا ایک ایسا گھناؤنا روپ ہے، ایک ایسا گھنانا روپ ہے پاکستان کی آرم فورسز کے چیف کا کہ اس سے زیادہ گھنانا شخص آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، اس سے زیادہ گھٹیا اور گندا شخص پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ یہ جو جیلر ہم جس کا غفور انجم صاحب جو بھی ہیں ان کا نام لیتے ہیں، یہ ایک مہر ہے۔ اصل جو بندہ ہے وہ عاصم منیر ہے، اور اس کا عمران خان صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری عاصم منیر پر ہوگی۔ اور یہ عمران خان کی بہنوں نے بتایا کہ ان کی آخری ملاقات میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو عاصم منیر ہوگا۔ عاصم منیر کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ صرف عمران خان کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، وہ پاکستان کے لیے بھی اتنی ہی نقصان دہ ہیں جتنے کہ عمران خان کے لیے۔ میں نے بارہا ایک بات کی ہے کہ عمران خان کے مفادات پاکستان کے مفادات سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے مفادات، عاصم منیر کے مفادات پاکستان کے اینٹی ہیں، یہ پاکستان مخالف مفادات ہیں۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو پاکستان کو آن پرپس برباد کر رہا ہے، اور اس میں 7 لاکھ مجرمین اس کے ساتھ شامل ہیں۔ 7 لاکھ کی جو عوام جو اس کے ساتھ اس کے نیچے کام کرنے والی فوج ہے، اس کے جرنیل ہے، وہ سارے کے سارے اس بات میں شامل ہیں، جو کہ ووٹ چوری سے لے کے آئین کو توڑنے سے لے کے ہر چیز میں اس کی انہوں نے تائید کی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ عاصم منیر کے بارے میں اب میں زیادہ کیا بات کروں، لیکن اس لیول کا وہ شخص ہے، اس لیول کا وہ کمینہ آدمی ہے اور ذہنی مریض ہے کہ جو کہ خان صاحب نے کہا اس کو ذہنی مریض، اس لیول کا ہے کہ شاید آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی شخص نہیں آیا۔ اور دوسری طرف عمران خان ہے۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ شخص ہے، the most celebrated، میں سے کہتا ہوں بار بار میں یہ بات لفظ یوز کرتا ہوں، most decorated and celebrated person in the history of پاکستان۔ نہ اس سے بڑا کوئی شخص آیا ہے، نہ کوئی امید ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کبھی آئے گا، کم از کم ہماری زندگی میں تو نہیں آئے گا۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں جو عمران خان کے دور میں زندہ ہیں۔ عمران خان کی پاکستان سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا جو میں نے بہت عرصہ پہلے اس کو دیکھا، ایک سلینا اسکاٹ شو آیا کرتا تھا، وہاں پہ عمران خان کی جو پرائیڈ ہے بینگ پاکستانی، جو اس کے اندر اپنا کہنا چاہے فخر ہے اس کا اپنے پاکستانی ہونے پہ، اپنے پٹھان ہونے پہ، وہاں نظر آتا ہے، جہاں وہ ایک تیلے والی جوتی پہن کے شلوار قمیض کے ساتھ وہاں بیٹھا پروگرام میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عمران خان کے جوانی کا عروج تھا، اور ہم اس کو دیکھ کے بڑے ہو رہے تھے۔ اتنا خوبصورت شخص تھا، لیکن اس کے اندر پاکستانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ پاکستان اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا،
اور آج تک آپ دیکھیں کہ پاکستان اس کے اندر اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ ملک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس کو آفر کی گئی کہ ملک چھوڑ دو، خاموش ہو جاؤ، باہر چلے جاؤ. اس نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا. اس کا اللہ پاک پہ اعتماد، اللہ پاک پہ اعتقاد اتنا زیادہ ہے کہ وہ جیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو لفظ ہے، جو فقرہ اس نے پڑھا ہے، اس کو جی کے دکھا دیا. اس نے کسی آدمی کے آگے جھکا نہیں، کسی کے آگے سوال نہیں کیا. اس نے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کوئی میل مالک نہیں بنا، کوئی اس نے روپے پیسے کی بات نہیں کی. اس سے زیادہ حب الوطن شخص پاکستان کی تاریخ میں اور کوئی نہیں آیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی محبت ایک طرف اور پاکستان کے سارے جرنیلوں کا، آج تک آئے ہوئے تمام جرنیلوں کی محبت ایک طرف. یہ عمران خان کی پاکستان کے لوگوں سے، پاکستان کے عوام سے محبت ہے کہ آج وہ اس مقام پہ اس کو پہنچا دیا گیا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی گئی ہے. اور یہ کلاٹ کیوں کریٹ ہوا؟ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ یہ کلاٹ کریٹ کیا گیا ہے. قیاس یہی ہے، خیال یہی ہے، باتوں سے پتہ یہی لگ رہا ہے کہ چیزیں اسی طرف انڈیکیشن کر رہی ہیں کہ یہ سارا پری پلان کیا گیا. اب وہ کلاٹ جو ہے بقول محیط بھی زیادہ، وہ ہارٹ میں بھی جا سکتا تھا، ہارٹ اٹیک ہو سکتا تھا، دماغ میں جاتا، برین ہیمریج ہو سکتا تھا، وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. وہ اللہ پاک نے اس کو کس طرح زندہ رکھا ہوا ہے، اب تک کیا چیزیں چل رہی ہیں ہمیں نہیں پتہ. لیکن قیاس یہی ہے، پھر بار بار یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ پلان سے کیا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے پہلے 2-3 بندے جو شہباز شریف کے جو کیسز میں بندے مارے گئے، وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مارے گئے تھے. ان کے بھی ہو سکتا ہارٹس میں کلاٹ گئے ہوں، جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی. اب پوزیشن یہ ہے جی، اس تمام سینیریو میں پاکستان کی عوام نے جو ہے وہ پارلیمنٹرین پہ بد اعتمادی کا اظہار کر دیا. اور وہ جو پارلیمنٹیرین ہیں جن کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں پہنچایا گیا، جو ان کو ہم کھمبے بھی کہتے ہیں عرف عام میں، وہ تمام کے تمام نے فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر جا کے ہم دھرنا دیں گے، اور اس وقت تک دھرنا دیں گے جب تک عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا جاتا. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا دھرنا کتنے دن چلے گا. یہ پہلے بھی دھرنے دے چکے ہیں، ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. میں نے کچھ دنوں سے بڑا میں غور سے آبزرو کر رہا تھا کچھ چیزوں کو، اور رات بھی ایک جگہ پہ میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کچھ دوستوں کے ساتھ، پی ٹی آئی سے بہت عمران خان کے چاہنے والے ہیں. لیکن میں اب تک یہ فیل کر رہا ہوں کہ عمران خان جس کیلیبر کا شخص ہے، پارٹی اس کیلیبر کو سمجھ ہی نہیں پائی ہے. جو مقام عمران خان کا ہے وہ اس مقام کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں. وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں کہ عمران خان کیا چاہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے اس قوم کے ساتھ. ہماری انفارچونیٹلی قوم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائی ہے. قوم کو پتہ ہی نہیں لگا کہ عمران خان ہمارے لیے کیا چاہ رہا ہے. قوم نے پیار بہت کیا عمران خان کے ساتھ. قوم نے عمران خان کو ووٹ بھی ڈالا ہے نکل کے بڑی مشکل حالات میں. 8 فروری کی مثال آپ کے سامنے ہے. اور آج بھی جب میں دیکھتا ہوں ہر جگہ بیٹھا ہر بندہ دکھی ہے. کوئی ایک شخص مجھے نہیں ملا جو دکھی نہیں ہو. میں نے بہت سارے لوگوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بہت ساروں کی کہانیاں بھی سن رہا ہوں کہ لوگ رو رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ رونا ہمیں کیوں اتنا پیارا ہے. ہم باہر کیوں نہیں نکل پاتے، ہم آواز کیوں نہیں اٹھا پاتے. مجھے ذاتی طور پہ میری گفتگو ہوئی ایک دو دوستوں کے ساتھ. میں پاکستان جانے کو بالکل تیار بیٹھا تھا، تو انہوں نے کہا تم جا کے وہاں پہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی میں وہاں پہ جا کے آواز اٹھاؤں گا. انہوں نے کہا جی بہترین جگہ یہیں پہ آواز اٹھانے کی ہے. میرے خیال میں اس وقت عمران خان کے لیے بھی یہی بہتر ہے. میرا یہ سمجھتا ہوں، میری ناقص عقل میں میری محبت مجھے یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب وہاں سے نکلیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ وہ عمران خان کو مار دیں گے. عمران خان ختم ہو گیا تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا. باہر بیٹھ کے یا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے عمران خان جی لڑائی بہتر طریقے سے لڑ سکتے. مجھے آج یہ کہنا پڑے گا کیونکہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو کچھ کیا گیا ہے، قیاس یہی ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے. عمران خان صاحب کا ایک جملہ انہوں نے بار بار کہا. سلمان صفدر صاحب نے بتایا جی عمران خان صاحب کہتے تھے میری لیونگ کنڈیشن کو چھوڑو، میری آنکھ کو بچاؤ، میری آنکھ کا کچھ کریں. عمران خان کس تکلیف اور کس کرب سے گزر رہا ہے اس کا آپ کو اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے. آپ کو مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے، بالکل بھی اندازہ نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس چھوٹی سی کوٹھری میں رہنا، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے وہ کوٹھری، اس کوٹھری میں رہنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. ایک ہفتہ نہیں آپ نکال سکتے. ایک ہفتے میں سب ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے انسان کے اندر سے. بندہ کہتا ہے مجھے نکالیں باہر، لیکن عمران خان نے وہ ٹائم کاٹا اور اب 2 سال ہونے کے قریب ہیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں. اور یہ وہ شخص جیل میں ہے جو، پھر میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ موسٹ سیلیبریٹڈ پرسن ان دا ہسٹری، موسٹ ڈیکوریٹڈ پرسن ان دا ہسٹری آف پاکستان. اتنا خوبصورت شخص کہ جس کو انتہا نہیں. اس شخص کو انہوں نے قید میں رکھا
اور اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی، اب اس کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے۔ پاکستانی قوم فیصلہ کرے، آج کے آج، ابھی کے ابھی فیصلہ کرے، ٹائم بہت تھوڑا ان کے پاس، فیصلہ کرے کہ خود نہیں کرنا ہے۔ کراچی نے کراچی بند کرنا ہے، لاہور نے لاہور بند کرنا ہے، کوئٹہ نے کوئٹہ بند کرنا ہے، پشاور نے پشاور بند کرنا ہے، پھر یہ بات آگے بڑھے گی۔ یہ ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک پٹھان کا مسئلہ نہیں، یہ پنجابی کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے جتنا بلوچی کا مسئلہ، جتنا سندھی کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کے ساتھ مجھے بہت افسوس ہے، کشمیریوں سے بہت دکھ اور افسوس ہے کہ آپ نے روٹی پانی کے لیے تو کشمیر بند کیا، لیکن عمران خان کی آزادی کے لیے کشمیر آپ بند نہ کر پائے۔ یہ بھی میرے خیال میں ایک سازش تھی، یہ ایک سازش کے تحت کروایا گیا کہ لوگوں کو تاثر دیا جائے کہ دیکھیں عمران خان کے لیے کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ یہ ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا، اور اس پلاننگ کی ٹریپ میں آ کے کشمیریوں نے وہ کردار ادا کیا کہ ان کو بھی اب معاف نہیں کیا جائے گا، نہ پنجابی معاف ہوں گے، نہ کشمیری معاف ہوں گے، نہ پٹھان معاف ہوں گے۔ اور میرے جیسے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو ہم اپنی نیشنلٹی ختم کر دیں گے پاکستان کی۔ ایسے ملک میں جینا، میرا خیال ہے ایسے ملک کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کا کوئی تک نہیں بنتا کہ ہم جس ملک میں عمران خان جیسی عظیم شخصیت کے، عمران خان جیسے قومی ہیرو کے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا جائے، ایسے ملک میں جینا میرا خیال ہے زیادتی ہوگی، ایسے ملک کی نیشنلٹی رکھنا زیادتی ہوگی، ایسے ملک کا پاسپورٹ رکھنا میرے خیال میں، میرے لیے، میں یہ سمجھنے لگ گیا ہوں، میں بڑے آرام سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں آج، بڑے تحمل سے بات کر رہا ہوں آج آپ کو، میرے میں شاید آپ کو غصہ بھی شاید میری گفتگو میں نظر نہ آئے یا میری بات میں نظر نہ، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، پاکستان ختم ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔ یہ اس سے زیادہ گندا ٹائم کبھی آیا ہی نہیں جو عاصم منیر کی قیادت میں اس ملک میں آیا، اور اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول ترین شخصیت کی جو قاتل ہے وہ عاصم منیر، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مریم ہے، بلاول بھٹو ہے۔ یہ ہیں وہ عمران خان کے مجرم، یہ غفور انجم ایک مورا صرف، یہ مجرمین ہیں، ان کو قوم یاد رکھیں اور باہر نکلے، اور بڑے تحمل کے ساتھ باہر نکلے اور احتجاج کرے، سارے کا سارا ملک بند کرے۔ اور کوئی راستہ آپ کے پاس بچا نہیں ہے، اور کوئی چیز آپ کے پاس بچی نہیں ہے۔ اب یقین کریں، اب بہت روئے گے، بہت روئے گے، کچھ نہیں بچا آپ لوگوں کے پاس۔ باہر نکلیں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔